جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں بغیر وسیلے کے قرآن نہیں دے رہا۔ بسم اللہ سے اس لیے ہم قرآن خوانی، ابھی مجلس کے بعد دعا ہوگی، دعا میں قبلہ مولانا صاحب دعا فرمائیں گے کہ یہ جو قرآن پڑھا گیا ان وارثان قرآن کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک اس کا سلام پہنچا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب شیعہ کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، ہمارے ہاں موت مرنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس مکتبہ فکر میں موت کا کیا تصور ہے، میں اپنے مکتب کا نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں موت مرنے کا نام نہیں، ہمارے ہاں موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ہمارے ہاں موت زندگی کو کہتے ہیں۔ بلکہ میں حشمت قبلہ سے داد لینا چاہوں گا کہ ہم تو جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں، ہم تو جی اس لیے رہے ہیں کہ کم مر جائیں۔ اب یہ قبلہ تشریف فرمائیں، یہ تصور یہ مکتب کا بنایا ہوا قانون ہمارا نہیں، ہمارے امام سرکار صادق العطرت جس شہنشاہ کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، سرکار صادق سے جابر بن حیان جیسے شخص نے پوچھا، اس نے مولا موت کیا ہے؟ امام مسکرا پڑے۔ جابر نے پھر کہا مولا میں پوچھ رہا ہوں موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تم موت کا معنی ہم سے سنے گا تو شاید تو گھبرا جائے۔ اس کا نہیں مالک میں آپ ہی سے سننا چاہتا ہوں کہ موت کیا ہے۔ شیعہ سنی تمام احباب کو فکر، امام کی زبان سے موت پڑھنے لگا۔ اس کا مولا موت کیا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جسے تم زندگی سمجھتے ہو اسے ہم موت کہتے ہیں، جسے تم موت کہتے ہو اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ امام نے جملے کہہ دیے، جابر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا موت زندگی کیسے ہو گئی، زندگی موت کیسے ہو گئی؟ امام نے کہا جابر تو بتا جب تو دنیا میں آیا تو پہلا کام کیا کیا؟ جابر نے کہا مولا صرف میں نے نہیں، جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ یہ تو آپ سب ہے، آپ کو پتا ہے۔ بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان۔ بچہ نہیں رویا، بچہ نہیں رویا، بچہ نہیں رویا، ہر ایک چہرے پہ افسردگی۔ بے کس بات پہ افسردگی ہے؟ بچہ آیا ہے رویا نہیں، اسے ہلایا بھی جاتا ہے، اسے مارا بھی جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد بچہ رو پڑے، گھر والے بھی خوش، ڈاکٹر بھی خوش، بچہ رو پڑا، بچہ رو پڑا۔ اب ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اس کے رونے سے آپ خوش کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اب رو پڑا ہے، اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اس لیے کہ رونا زندگی کی علامت ہے، رونا جہالت کی علامت نہیں ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ جابر بن حیان نے کہا مالک بچہ جب بھی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ امام نے فرمایا جابر تو مجھے بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ جابر نے کہا مالک شعور تو کام نہیں کر رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ ہم کیوں روئے تھے؟ امام نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ کے روتا کیوں ہے۔ امام موت بیان کر رہے تھے۔ امام نے کہا بچہ دنیا میں آتے اس لیے روتا ہے، وہ رہتا ہے شکم مادر میں، وہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ سمجھتا ہے کل کائنات یہی ہے، کل دنیا یہی ہے۔ جب وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے تو وہ گھبرا کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں مر رہا ہوں، وہ نئے ماحول میں آ رہا ہوتا ہے، وہ نئی دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میں مر رہا ہوں۔ یہی گھبراہٹ اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ امام نے فرمایا جابر جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر کی حیثیت ہے ویسے ہی اس کائنات کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ہے۔ جب تم ادھر سے ادھر جاتے ہو تو ادھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، ادھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہو رہا ہے۔ یہاں موت مرنے کا نام نہیں، موت منتقل ہونے کا نام۔ اصل ہمارے گھر یہ نہیں، یہ تو ہمارے رکنے کی جگہ ہے، وہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی، میں اپنے محبوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی۔ لیکن علی فرماتے ہیں اس دنیا میں زینت ہے ہی نہیں۔ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے کسی مسافر کے ہاتھ میں سامان دیکھو، وہ اتنا ہی لے کے آتا ہے جتنے دن اس نے رکنا ہوتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اتنا اکٹھا کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے۔ ہمارے ہاں موت بڑی خوبصورت ہے۔ میرے اہل سنت بھائی آپ تشریف فرمائیں، آپ ہمارا دکھ بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں موت بڑی خوبصورت ہے، ہم موت سے بھاگتے نہیں،
हमारा मरने को जी चाहता है, हमारे बस में हो हम अभी मर जाएं, इसलिए कि हम जी ही मौत के लिए रहे हैं। इसलिए कि जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारे लिए मौत इतनी खूबसूरत है। मैंने अक्सर किबला कुरैशी साहब तशरीफ फरमाए हैं कि मौत के टॉपिक पे लोगों को खामोश देखा है, इसलिए कि मौत इंसान को कांपने में मजबूर कर देती है। कोई इंसान मरना चाहता नहीं। मैं चाहता हूं कि इतनी बेहतरीन मौत पढ़ो कि आप यहीं बैठ के दुआ करें कि काश हम मर जाएं। मौत का तस्वुर पढ़ने लगा हूं। मौला से आगे एक शख्स ने पूछा, मौला मौत क्या है? इमाम ने फरमाया, इतना सख्त मरहला है जैसे रेशम का कपड़ा खारदार झाड़ी पे रख के खींचो, जो हालत उस कपड़े की होती है वो इंसान की होती है, उसका बदन कांपा। इमाम ने फरमाया, काम क्यों गया? उसका मौला, इतनी सख्त मौत तो फिर आपकी मोहब्बत का फायदा। इमाम ने फरमाया, तूने इंसान की मौत पूछी है, मोमन की मौत नहीं पूछी। तूने ये पूछा है कि इंसान कैसे मरता है, हमसे ये पूछ के मोमन कैसे मरता है। मौला आप हमें बताएं कि मोमन कैसे मरता है। इमाम ने फरमाया, फिर सुन, जब मलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए आता है तो वो हमारे जद अली से इजाजत लेता है। इसलिए तो हमारा शियों का अकीदा है कि मरने के वक्त कब्र पे सरहाने कुर्सी अमीर अल मोमिनीन की होती। किबला ज़ैदी साहब कहा करते थे, ये जुमला मौलवियों की समझ में नहीं आएगा तो पटवारियों से पूछ लेना, इसलिए कि इंतकाल तब तक होता ही नहीं जब तक मालिक करीब ना हो। आपने मुंतकिल होना है जब तक सरहाने कुर्सी ले। मौत पढ़ने लगा हूं, आपके चेहरों पे खुशी आ जाएगी, हर कोई हसरत करेगा मरने के लिए। इमाम ने फरमाया कि जद से इजाजत लेता है, जब इजाजत लेता है तो अमीर अल मोमिनीन पूछते, तू कहां जा रहा है? हशमत भाई तो मलकल मौत कहता है कि मैं आज आपके शिया की रूह कब्ज करने के लिए जा रहा हूं, आज आपके मुहिब की रूह कब्ज करने के लिए, आज आपसे मोहब्बत करने वाले की रूह कब्ज करने के लिए जा रहा हूं। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, फिर अपना शक्ल तब्दील कर, एक वजी तरी नौजवान की शक्ल में आ, खुल्लत फाखिरा पहन, अदन की खुशबू लगा, ऐसे जा जैसे कोई बड़ा बड़े से मिलने के लिए जाता है। और जब मलकल मौत उस मोमन के करीब आता है, मेरे सामने जितने बैठे हुए, कोई घर ऐसा नहीं है जहां से मलकल मौत गुजरा ना हो, कोई सहन ऐसा नहीं है जहां से मलकल मौत ने गुजर ना किया हो। लिहाजा हर घर ने मौत देखी है तो आप यकीन के साथ मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। इमाम फरमाते, जब मलकल मौत आता है तो फिर हमारे मोमन के सरहाने की तरफ नहीं, पाइंती की तरफ खड़ा हो जाता है, उसके कदमों की तरफ खड़ा हो जाता है। जब कदमों की तरफ खड़ा होता है तो वो मर्द मोमन अपने पांव की तरफ देखता है, तो मलकल मौत अपने परों को उसके पांव के तलवों से मस करता है। जैसे वो पांव के तलवों से मस करता है तो वो जो ही अपने कदमों की तरफ देखता है तो मलकल मौत उसे आसमान की तरफ देखने का इशारा करता है। मौला फरमाते, जो ही वो आसमान की तरफ देखता है हम हजाबात हटा के उसे अपना चेहरा दिखाते हैं। जो ही हम उसे अपना चेहरा दिखाते हैं उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। वो दोबारा अपने कदमों की तरफ देखता है तो मलकल मौत इशारा करके कहता, अगर तू कहे तो तुझे तेरे मालिकों तक छोड़ो। इमाम फरमाते, बस इसी सफर को हम मौत कहते हैं, इस जाने को हम मौत कहते हैं। हमारे यहां मौत फना होने का नाम नहीं, हमारे यहां मौत बका का नाम है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जिंदगी का फलसफा यह था कि जो जिंदा हो वो जीता है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद कानून बदल गए। इमाम ने फरमा दिया कि कुछ ऐसे भी जिंदा होते हैं जो जिंदा हो के भी मुर्दा होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो मर के भी जिंदा होते हैं। यही तो वजह थी, उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। वो जिंदगी से मोहब्बत कर रहे थे, ये मौत से मोहब्बत कर रहे थे। वो जीना चाहते थे, ये मरना चाहते थे। उन्हें मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा। वहां जिंदगी से मोहब्बत थी, यहां मौत से मोहब्बत। हमारे यहां मौत इंतहाई खूबसूरत है। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा, जो मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से आयत पढ़ी, कोई मालिक नहीं है शिफात का सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। ये वो आयत है जिसे सुना के मौलवी शिया सुन्नी बच्चों को गुमराह करते हैं कि बेटा देखो अल्लाह कुरान में कह रहा है कोई मालिक नहीं है शिफात का, लेकिन आयत यहां पे रुकी ने, इल्ला मन, सिवाय उस मन के जिसने अल्लाह से वादा लिया हुआ है। कोई एक ऐसा मन है जो क़यामत वाले दिन शफात करेगा। नाम खुदा ने भी नहीं लिया, खुदा ने भी सिर्फ मन कहा है। मैंने कहा मेरे मालिक हमें बता दे ये मन है कौन।
جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا. میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا, میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا تو بتا دے یہ من کون ہے. ایک آیت نے سر اٹھایا, اسے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي, انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے خدا کی مرضیاں خرید لیتا ہے. میں نے کہا قرآن ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. پھر دوسری آیت بول پڑی, اسے کہا میرے پاس ایک ایسا من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا. تیسری آیت نے سر اٹھا لیا, اسے کہا ایک ایسا من بھی ہے جو خدا کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا ابھی تک من سمجھ میں نہیں آیا. میں قرآن کی آیتوں میں من ٹٹول رہا تھا یا قرآن مجھے لے کے غدیر کے چوک میں پہنچ گیا جہاں پلانوں کے منبر پہ نبی علی کا ہاتھ پکڑ کہہ رہے من کنت مولا. یہ ہے وہ من جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا. شیعہ سنی جتنے احباب تشریف فرمائے. میرے اہل سنت برادران تشریف فرما, اور یہ غنیمت موقع ہوتے ہیں جہاں پہ اہل سنت بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں, جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارا پیغام آپ تک پہنچے. یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو قریب سے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں آپ اہل سنت بھائیوں کے سامنے علماء اکرام سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, ہم شیعہ صحابہ اکرام کا انکار نہیں کرتے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ غلط فہمی آپ اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں. ہم صحابہ اکرام کا انکار نہیں کرتے, لیکن صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ برابری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ صحابی کوثر پی سکتا ہے, پلا نہیں سکتا. صحابہ کرام نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہے, محبت کرتے ہیں, وہ جنت میں جا سکتے ہیں, لے کر نہیں جا سکتے. صحابہ اور اہل بیت میں فرق ہے, وہ فرق میں ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں. جو نبی سے پیار کرتے تھے انہیں صحابی کہتے ہیں, جن سے نبی پیار کرتا تھا انہیں اہل بیت کہتے ہیں. مولا حسین جو نبی سے پیار کریں وہ صحابی, جن سے نبی پیار کریں وہ اہل بیت. جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی, جن کو نبی اٹھائے وہ اہل بیت. جو نبی کے ہوں وہ صحابی, جو نبی سے ہوں وہ اہل بیت ہے. صحابی نبی سے نہیں ہے, نبی کے ہیں. اہل بیت نبی کے نہیں ہے, نبی سے ہے. یا علی انت منی, اے علی تو مجھ سے. الفاطمہ تو بازا تو منی, فاطمہ مجھ سے. حسن و منی, حسن مجھ سے. حسین و منی, حسین مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا, سے والوں پہ ہوتا. اور پھر جن پہ درود پڑھا جائے ان کی خطائیں نہیں ڈھونڈا کرتے. اہل بیت کے عقیدے میں شیعہ سنی ایک پیج پہ ہیں. ہم شیعہ سنی دونوں گروہوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کے اہل بیت سردار ہیں, صحابہ ان کے نوکر ہیں. ایسا ہی ہے جو میرے سنی بھائی بیٹھے وہ تائید فرما رہے ہیں. صحابہ کی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. جملہ بڑا قیمتی اگر آپ وصول کر لیں, صحابہ کی عزت ہے, اہل بیت کی اطاعت ہے. عزت ہوتی ہے غیر معصوم کی, اطاعت ہوتی ہے معصوم. کسی اہل سنت کی تب تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ نماز میں اہل بیت میں درود نہ پڑھے. اگر آپ درود سے بھی اہل بیت کو نکال دیں گے تو سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میں سورہ فاتحہ میں آپ کو اہل بیت دکھا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کا تو کوئی مسلمان منکر نہیں ہے. سورہ ہم تو پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ تو وہاں سورہ الحمد میں کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی صرف تجھی سے چاہتے ہیں. خدا کہتا ہے کس بات کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم دکھا یا قائم رکھ. سنی بھائیوں کا ترجمہ ہے دکھا, شیعہ کہتے ہیں قائم رکھ. میں سنی بھائیوں والا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, ہمیں صراط مستقیم دکھا.
सीधा रास्ता दिखा। खुदा को फिर खुद ही बता रहे कि वो रास्ता किनका है। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पे तेरी नेमतें नाज़िल हुई, जिन पे तेरे अनाम नाज़िल हुए। अब अल्लाह की नमाज में लोग कहां से आ गए? क्योंकि आपने तो कहा था कि नमाज में गैरुल्लाह का तसव्वुर आए तो नमाज बातिल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये नमाज में सिरातल्लज़ी नहीं कहा, सिरातल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता दिखा। ये जिनका रास्ता मांग रहे हो ये अहले बैत है। किसी की नमाज कबूल नहीं है जब तक आले मोहम्मद पे दरूद न पड़े। बल्कि इमाम शाफई कह गए कि कोई नमाज नहीं है सिवाय आले मोहम्मद के दरूद के। आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ोगे तो अल्लाह नमाज को कबूल करेगा। तो जिन पे दरूद पढ़े जाए फिर उनकी गलतियां नहीं दिखी, फिर उनमें खताएं नहीं ढूंढा करते, उनकी सिर्फ अतात किया करते हैं, उन्हें सिर्फ मासूम समझा जाता है। मैं सलाम करता हूं अहले सुन्नत उलमा कराम को, उन मशाइख उज़ाम को जो आज भी ऐसी गुस्ताखी पे आवाज उठाते हैं कि सैयदा मासूमा है, सैयदा सदीका है, बल्कि सदीकतुल कुबरा है। अगर आज भी कोई मौलवी आपके दरमियान आप ही का लिबास पहन के आपको गुमराह करने की कोशिश करे कि माज़ल्ला इनमें तो मासूम हो ही नहीं सकते, तो फिर आप उनसे जरा इतना पूछिएगा कि आप मरियम को मासूमा मानते हैं कि नहीं मानते। अगर वो कहेगा कि हाँ जनाब मरियम मासूमा है तो फिर मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल कह गया था मरियम यक निस्बत अजीज ज़हरा से निस्बत अजीज। मरियम के पास सिर्फ इज्जत का एक रुतबा है कि वो ईसा की माँ है, ज़हरा के पास तीन तीन निस्बतें हैं, वो नबी की बेटी है, वो अली की ज़ौजा है, वो हसनैन की अम्ना है, इसका बाप नबियों का सरदार है, इसका शौहर वलियों का सरदार है, इसके बेटे जन्नत के सरदार हैं। जिस बीबी के घर में इतने सरदार हो वहां किसी कम्मी के भौंकने की औकात ही क्या? जो सरदारों के घर में रहती है। शफाअत करने वाला घर सिर्फ आले मोहम्मद का है। जिसको मानना है आप दिन रात माने, जितना मान सकते हैं उतना माने, मैं कोई इनकार नहीं करता, लेकिन शफाअत सिर्फ आले मोहम्मद करेंगे। आले मोहम्मद के अलावा आपको कोई जन्नत नहीं लेके दे सकता। मुल्तान में किसी ने एक दुकान का सौदा करना हो, किससे जाके करते हो? जो उस दुकान का मालिक हो। आप ध्यान इधर उधर लेकर जुमला आपने जाया कर दिया। आपने 5 मरले प्लाट लेना हो, पहले बंदों से पूछते हो कि मालिक कौन है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढते रहे और मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के सरदार। ये शफीउल मुस्लिमीन नहीं, शफीउल मुज़निबीन है। इन्होंने गुनहगारों की शफाअत करनी है। फरिश्ते पकड़ के दोज़ख की तरफ लेके जा रहे हो, सिर्फ इस घर के पास अल्लाह ने इख्तियार दिया है। ये बाजू पकड़ के छुड़वा सकते हैं, वापस कर, ये हमारा है। ये एजाज सिर्फ तेरे नबी के खानदान के पास है, इसके अलावा किसी के पास ये सहाबा तो अपनी शफाअत के लिए खुद आले मोहम्मद के पास जाते। हमारे शियों में जब कोई मर जाता है तो हम उसके कफन पे दुआ जोशन कबीर लिखते हैं, नादे अली लिखते हैं, चाहरदा मासूमीन के नाम लिखते हैं। हमारे यहाँ कफन में नाम लिखे जाते हैं। मेरे एक अहले सुन्नत आलिम दीन दोस्त थे, वो मेरे साथ एक जनाजे पे गए तो उन्होंने कहा जी मैंने कफन देखा, उस कफन में बहुत कुछ लिखा हुआ था, ये क्या लिखा है? मैंने कहा जी इसमें पंचतन के अस्माए मुबारका हैं, 14 मासूमीन के नाम हैं, तो ये कुछ। उसने कहा ये सब कुछ लिखने को इसका कोई तुक नहीं बनता, आप क्यों लिखते हैं? मैंने कहा ये हमें किसी सहाबी ने बताया था। ये नुस्खे कीमिया हमें एक सहाबी दे के गए हैं, हम उन सहाबी की वजह से। उसने कहा कि सहाबी ने कहा है। मैंने कहा आपकी किताबों में लिखा है कि जब एक सहाबी के बेटे ने जाके अपने बाप से शिकायत की थी कि बाबा मुझे बाजार में खड़े होके हसन ने कहा है कि तू मेरे नौकर का बेटा है, तो बाप ने कहा था बेटा फौरन जा मौला हसन से कह यही बात मुझे लिख के दे दे। तो बेटे ने कहा था बाबा अगर वो लिख दे कि मैं गुलाम का बेटा हूं तो फिर उस लिखी तहरीर का क्या करना है? तो उस सहाबी ने कहा बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना, क्योंकि जिन्हें ये गुलाम कह दे उनसे फरिश्ते हिसाब नहीं लेते। ये जिन्हें अपना गुलाम लिख दे।
آپ صحابہ کی عزت کریں لیکن اہل بیت سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ صحابی کا مقام اور ہے، اہل بیت کا مقام اور ہے۔ صحابی رضی اللہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں، آج کی مجلس میں کوئی ایک بندہ پیغام لے کے چلا جاؤ گے، میں سمجھوں گا کہ مرحوم کے لیے باعث اجر بنے گا۔ قطعاً آج کے بعد آپ جب اہل بیت کا نام آئے تو پھر آپ رضی اللہ نہ کہا کریں۔ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری دعا ہے کہ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا۔ یہ ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو قریب تھے نبی کے، آج ان کے لیے ہم دعا کریں میرے اللہ ان پہ راضی رہنا، ان پہ راضی رہنا۔ اہل بیت کے لیے ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، اہل بیت کے لیے ہم صرف علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان پہ درود پڑھتا ہے، اللہ انہیں سلام کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو آپ بخاری مسلم مشکات آپ ممبر پہ لے آئیں، ایک مناظر ممبر پہ تشریف فرما ہے، میں نہ آ سکوں تو قبلہ قریشی صاحب کو زحمت دیجئے گا، یہ آپ کے علاقہ کے یہ قریب ہیں، نبی کی حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں کہ جب خدا نے میرے نور کو خلق کیا تو میرے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے، خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے، کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا۔ تو میرا اہل سنت بھائی فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ آل محمد نبی کا خون ہے، لہذا جب علی کا نام آئے پھر علیہ السلام، جب سیدہ کا نام آئے پھر سلام اللہ علیہ، پھر جب حسن کا نام آئے علیہ السلام، حسین کا نام آئے علیہ السلام۔ صحابی اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، اور شفاعت کا اختیار صرف اور صرف آل محمد کے پاس۔ بس ایک منزل اور میں آپ کو سناؤں اور بالکل آپ کے مرحلہ آسان کر دوں۔ دنیا چند روزہ ہے، ابھی یہ دیکھیں ایک وبا کا خوف ہے، کتنی اموات روزانہ ہو رہی ہیں، یعنی کہ شرح اموات اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب بندوں کو موت معمولی نظر آنی شروع ہو گئی، ایسا کسی بھی لمحے یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، منو مٹی کے نیچے آپ کو دفنا دیا جائے گا، کفن میں جیب کوئی نہیں ہونی، قبر میں الماری کوئی نہیں ہونی، اور فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ وہ جس مولانا کے کہنے پہ آپ نے ساری زندگی اہل بیت کو چھوڑا ہے وہ آپ کو دفنا کے حجرے میں آ کے سو جاتا ہے۔ آپ نے ان منو مٹی کے نیچے جواب دینا ہے، اعمال کا نہیں دینا، عقیدے کا دینا ہے۔ آپ کا اعمال کا رجسٹر قیامت والے دن کھلنا ہے۔ مولوی نے آپ کو عقیدے سے دور کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمل بہتر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو ماننے نہ ماننے سے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس آپ اللہ کی نماز پڑھو، 30 روزے رکھو، زندگی میں ایک حج کر لو، بس ٹھیک ہے، اسی میں جنت مل جائے گی۔ کس نے کہا ہے؟ جنت مولوی کی پھوپھی کا گھر ہے کہ صرف اس وجہ سے مل جائے؟ ایسے کیسے مل جائے گی جنت؟ اللہ نے قبر میں فرشتوں کو جو بھیجنا ہے انہوں نے نمازیں نہیں دیکھنی، انہوں نے عقیدہ دیکھنا ہے، انہوں نے پوچھنا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا امام کون ہے۔ میں شیعہ اہل سنت دونوں گروہوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے، جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے۔ اب یہ لڑائی ختم کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ طے کرتے ہیں امام کس کا ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھے ہیں تو امام کی وجہ سے، کھولے ہیں تو امام کی وجہ سے، اس لیے خدا نے کہا قبر میں ان سے پہلے امام پوچھو، اگر ان کا امام والا جواب ٹھیک ہے پھر قیامت والے دن اعمال کا رجسٹر کھول لینا، کیونکہ نمازیں پڑھی ہیں تو امام کے کہنے پہ، روزے رکھے تو امام کے کہنے پہ، زکوٰۃ دی تو امام کے کہنے پہ، حج کیا تو امام کے کہنے پہ، پہلے یہ تو پوچھو کہ امام کون ہے۔ اگر امام والا جواب ٹھیک ہے تو پھر قیامت والے دن آپ کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا کہ آپ کی نمازیں کتنی ہیں، آپ کے روزے کتنے ہیں، آپ نے زکوٰۃ کتنی دی ہے، آپ نے حج کتنے کیے ہیں، لیکن قبر میں پہلے امام والا جواب دینا ہے، اور امام ایسا ہونا چاہیے
کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ آپ کو بچا سکے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا جی, اس عقل کے تحت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل کے کاغذ پورے نہ ہوں, بچے کو پولیس والے پکڑ کے حوالات میں بند کر دیں, تو باپ کو خبر پیچھے ہے, تو باپ تھانے کسی معزز کو لے کے جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے تو ایسا زمانے میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دیکھی کہ ایک چھوٹے معمولی سے کیس میں بندے کو چھڑوانے کے لیے بندہ سفارشی کسی اشتہاری کو لے جائے. اسے لے کے جائیں گے نا کہ جو وہاں جا کے سفارش کرے اور آپ کا بچہ واپس لے آئے. اچھا, اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے شہر کے تھانے میں اسے لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے, اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے, جو کہیں تو شفاعت ہو سکے. جو مرحوم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے وہ ماتمی تھے, انہوں نے امام حسین کے عشق میں ماتم کیا تھا, وہ امام حسین کو رویا کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنسو بیکار چلے؟ وہ گلیوں میں ماتم کرتے تھے تو اہل بیت ان کو اس چیز کا کوئی اجر نہیں دیں گے؟ علماء کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کے ماتمی اور عزادار کی عظمت یہ ہے کہ جو حسین کو ساری زندگی روتا ہے, اس کی قبر کی پہلی رات, جب اس کی قبر کی پہلی رات آتی ہے تو اس کی گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جن 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ قبروں والے مرحوم کہتے ہیں کہ ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری قبرستان میں ایک حسین کا عزادار آ گیا. اب میں اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کے ذہنوں کے نقشے تبدیل ہو جائیں. وہ مرنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں آیا, عذاب ہماری قبر سے کیوں اٹھ گیا؟ تو ملائکہ کہتے ہیں خدا نے ہمیں عرش پہ واپس اس لیے بلا لیا ہے کہ آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے, آج اس کی قبر پہ رونے کے لیے حسین کی ماں آ رہے ہیں. سیدہ خود تشریف لا رہی ہیں, بنت پیغمبر آ رہی ہیں, رسول کی بیٹی آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے, نہیں بند ہو گیا. سیدہ کے اس کی قبر کی پہلی رات کہیں گی میرے اللہ اس قبر میں وہ ہے جو میرے حسین کو روتا تھا. میرے سنی بھائی تشریف فرماؤ, موت ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا فرقہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کہیں سے موت کی خبر مل جائے, ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا مذہب نہیں ملتا, ہم نہیں دیکھتے ہمارا فرقہ نہیں ملتا. ہم فوراً ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں ان کے عزیزوں کے غم بانٹنے کے لیے, انہیں تسلی دینے کے لیے. یہ میں ممبر پہ تمہارا مہمان بن کے ملتان والوں کہہ رہا ہوں, محرم قریب آ رہا ہے. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہو سکتے ہیں تو جب نبی کے بیٹے کے غم منایا جائے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اس صف میں آیا ضرور کرو. ساری زندگی گھر والوں کو وہ شخص نہیں بھولتا جو ہمارے جنازوں پہ آتا ہو. اور دنیا کا قانون ہے جب آپ جنازے پہ جاتے ہیں تو ہر بندہ نہیں رو رہا ہوتا, کچھ خاموش بیٹھے ہیں, کچھ افسردہ ہیں. تھوڑی دیر بعد کوئی شخص چیخے مارتا ہوا آتا ہے تو ہر کوئی دوسرے سے پوچھتا ہے اس کا مرنے والے سے کیا تعلق ہے, یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے. کوئی بتاتا ہے بھائی ہے, کوئی کہتا بیٹا ہے, کوئی کہتا باپ ہے. جب تم مجلس شبیر میں چیخ مار کے روتے ہو تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ چیخ مار کے رو رہا ہے یہ حسین کا کیا لگتا ہے. تیری نسلیں سنور جائیں گی جب حسین کہیں گے یہ میرا عزادار ہے. اس نے مجھے گھوڑے کی زین سے اترتے نہیں دیکھا. یہ اس ٹائم موجود نہیں تھا جب میں اپنے بیٹے کے جگر سے برچھی نکال رہا تھا. اس نے آنکھوں سے مجھے اصغر کے لیے پانی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. 1400 سال کے بعد اس نے سنا اور اتنا رویا کہ حسین کاش میں کربلا میں ہوتا,
और मेरा शिया सुन्नी भाइयों, नुकसान न शिया के घर का हुआ है न सुन्नी के घर का हुआ है, नुकसान तेरे नबी के घर का हुआ है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा हर एक बहन का भाई सलामत रखे। मेरे सामने जितने बैठे हो तुम्हारे घर में बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। अल्लाह ना करे बाप मर जाए ना, बेटी परदेश में रहती हो, इतला देने वाला कभी नहीं बताता तेरा बाप मर गया है। वो कहते फोन करो तेरे बाप की तबीयत खराब है, वो तुझे याद कर रहा है, बुला रहा है। कोई कहता मरने की क्यों नहीं बताते, वो कहते नहीं बेटी है, दूर का सफर है। अगर इसको पता चल गया ना मेरा बाप मर गया, ये 2, 4, 6 घंटे जो सफर करना है ना, ये उस सफर में मर जाएगी। ये बात मैंने मुसाहिब की तो नहीं, मैंने तो नफ्सियात की है ना। तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है, बेटी को परदेश में बाप की मौत की इत्तला मिल जाए, उस बच्ची से 4 घंटे का सफर नहीं होता। अब मैं अगला जुमला पढ़ूंगा और मुझे पता चल जाएगा मजमे में कहां कहां सैयद बैठा है। 70 कदम के फासले पे हुसैन की 3 सगी बहनें सर पे कुरान रख के कातिल से कहती रही हैं, ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा, ना मार मेरा मजलूम है, ना मार मेरा प्यासा। हम शिया 1400 साल के बाद क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि नबी के बेटे पे किसी को रोने नहीं दिया। बोलो मुल्तान वालों, शिया और सुन्नी हो, मुझे बोल के बताओ, बहन भाई के जनाजे पे आए, वो आते ही पानी पीती है, वो खाना खाती है, वो 4 पाई से लिपट जाती है। औरतें कहती है उठ सफर करके आई है, पानी पी, वो कहती नहीं। औरतें उसे 4 पाई पे बैठी हुई बेटी को पानी पिला रही होती, उस बहन को वही पानी पिला देती है, हौस कर तसल्ली देती है। ये मेरे बदे हाथ है, मुझे बोल के बताओ, उस बहन को भाई की मैयत पे तसल्लियां दे के उठाया जाता है या तमाचे मार के उठाया जाता है? मैंने हशमत भाई आप आजादार हैं, पूरी दुनिया में मौला हुसैन के गम के सफीर हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जनाजे पे बैठ के पूछते हैं, यार इनका 11 बजे का ऐलान था, 11:30 हो गए, ये जनाजा क्यों नहीं उठा रहा है? कोई कान में कहता है बेटी नहीं आई। मुझे बोल के बताओ, किसी मेहमान को कितनी भी जल्दी हो, वो कहता है कि उठाओ, वो कहता ना भाई अभी ना उठाना, पता करो, फोन करो कहाँ है। वो कहते जी बिल्कुल करीब पहुंच गई है, हमने बड़ी मिन्नतें की हैं, उठा लेने दे, रो रो के कह रही है ना उठाना, मैं बिल्कुल करीब पहुंच गई हूँ, मुझे एक बार बाप का मुंह देख लेने देना। अल्लाह जाने फिर इसके बाद मेरा पेट का दरवाजा खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा। मुल्तान के शिया सुनियो, मुझे बोल के बताओ, मैंने अपनी आंखों से लोगों को कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने के बाद जनाजा रखते देखा है। ऐलान करके कहते जिसने पढ़ लिया बेशक चला जाए, हमने तब तक दफनाना नहीं जब तक बेटी ना आ जाए। बेटी कब्रिस्तान के गेट पे पहुंचती है, लोग कहते पर्दा करो, उसकी बेटी आ रही है, रास्ता दो, उसकी बेटी आ रही है। जिसके करीब से गुजरती है, कोई सर पे प्यार देता है, कोई बच्ची को सीने से लगाता है। मैंने लोगों को कत्ल की दुश्मनियां भूलते देखा है। बच्ची के सर पे प्यार दे के कहते दुश्मनी तेरे बाप से थी, वो दुनिया से चला गया। बेटियां हर किसी की सांझी होती है, तुझे किसी चीज की जरूरत हो हमारे घर चली आना। मुझे बोल के बताओ, लोग उस बच्ची को प्यार करते हैं या तमाचे मारते हैं? हुसैन की 4 साल की बेटी करबला के जंगल में रो रो के कहती रही, बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मुझे मारा गया है। हुसैन की बेटी। मेरा सुन्नी भाई, कभी हमसे पूछ हम क्यों रोते हैं? इस घर के साथ जुल्म बढ़ा हुआ है, बहुत मारा गया है नबी के घर को। क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत वाले दिन नबी को, या रसूलल्लाह हम कलमा भी तेरा पढ़ते रहे, तेरी औलाद के गम में हमारी आंख से आंसू भी ना निकला। जो कहते हैं ना रोना हराम है, मैं देखूंगा वो बेटे की लाश पे ना रोए, मैं देखूंगा कि वो बाप की लाश पे खुश आंखों से उठे।
بیٹے کو رو لیتے ہو, باپ بھائی کو رو لیتے ہو, حسین کو غریب سمجھا ہے. نہ کر ماتم, نہ چھڑیاں مار, ایک آنسو تو دے سکتا ہے نا تو ربی کو. قیامت والے دن یہی آنسو تیری بخشش کا وسیلہ بن جائے گا. ایک آنسو کی قیمت تجھے پتا چلے گی قیامت کے میدان میں کس آنسو کی قیمت کیا تھی. اتنے لوگ آ گئے ہیں, عزادات ماتمی تھا, کل ہے اتنے لوگ آ گئے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو, مجھے مہمان سمجھ کے میری آج منت ماننا. آج جس بھی مولانا سے کہ تمہارا تعلق, اس سے جا کے پوچھنا ہمیں بتا نبی کے جنازے میں کتنے لوگ, کتنے لوگوں نے نبی کا جنازہ. 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں نبی کے ساتھ آخری حج پہ تھا. قریشہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, 9, 11 یا 13 لوگ رسول کے جنازے. میں ابھی جواب بتا دیتا ہوں, جب آپ جا کے کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا, لہذا اس لیے نبی کے جنازے پہ اتنے لوگ نہیں تھے. مان گیا میں تیری بات, نبی کا جنازہ نہیں ہوتا. 60, 75 یا 90 دن بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا. مجھے بتاؤ اس کی بیٹی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے. موت سر پہ آ گئی ہے, کسی بھی وقت روح قبض ہو جائے گی. ابھی بھی موقع ہے, حق کو جان لو. کسی مولوی کو وضو کروا کے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا علی نے آدھی رات میں زہرا کو کیوں دفنایا, نبی کی بیٹی کا پہلو زخمی کیوں تھا, نبی کی بیٹی بابے کے بعد تھوڑے دن زندہ کیوں رہی. بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. مولوی تمہیں جواب دے گا علی نے خبر نہ دی اور آدھی رات کو اپنی زوجہ کو دفنا دیا. مان گیا میں تیری دوسری بات. چند دن بعد اس گھر سے ایک تیسرا جنازہ اٹھا. ہم وہ جنازے کی کیفیت پڑھو سنی بھائیو, گھروں میں جا کے رونا. وہ جنازہ نبی کے بیٹے حسن کا تھا. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کبھی کسی نے جنازوں کو بھی تیر مارے ہیں. زخمی جنازہ بازار سے واپس آیا ہے. مدینے میں یہودی نہیں رہتے تھے, عیسائی نہیں رہتے تھے. حسن کے جنازے پہ تیر کیوں مارے گئے. 3 جنازے میں نے پڑھ دیے. تھوڑے عرصے بعد اس گھر سے چوتھا جنازہ. ہائے حسین میں تیری کیا غربت پڑھوں. چوتھا جنازہ میں نے کہہ دیا, 3 دن نہ کسی نے کفن دیا, 3 دن نہ کسی نے دفن دیا. بغیر کفن کے لاش پڑی رہی رسول کے بیٹے کی. میں نے شیعوں کے لیے مصائب شروع نہیں کیا, شیعہ سارا سال مصائب سنتے ہیں. سنیوں کے لیے, اہل سنت بھائیوں کے لیے مصائب میں حقائق پڑھ رہا ہوں. نہ غسل, نہ کفن, نہ دفن. میں نے ابھی آپ کے سامنے جملہ کہا ہے, بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آتی ہیں عزت سے, اٹھائی جاتی ہیں عزت سے. کبھی بھی کسی جنازے پہ جا کے دیکھ لینا, جنازہ جب نکلے گا نا تو صرف اپنے رشتہ دار وہ اندر لے کے جائیں گے. ہر کسی کو اندر نہیں جانے دیتے, انہیں پتا ہے کہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے بھائی کا جنازہ جڑانا بڑا مشکل ہے. کوئی بزرگ آگے پڑتا ہے, وہ بچیوں کے بازو پکڑتا ہے, جوان جنازہ اٹھا لیتے, گیر تک بہنیں پیچھے بھاگتی ہیں, رو رو کے کہتی ہے ایک بار اور دیکھ لینے دو, ایک بار اور دیکھ لینے دو, ایک بار اور دیکھ لینے دو. میں قیامت والے رسول کے سامنے سچا ہو جاؤں گا, یا رسول اللہ میں نے ملتان کے چوک میں کھڑے ہو کے تیرے گھر کی غربت پڑی تھی. اب کوئی روئے نہ روئے اس کا اپنا مقدر ہے. بیٹیاں قبرستان تک بھائیوں کے پیچھے آتی ہیں. 11 محرم حسین کی بہن کے ہاتھ میں رسیاں تھی, کربلا کے جنگل میں رو کے کہہ رہی تھی حسین میں ایک بار تیرا دیدار کرنا چاہتی ہوں, حسین ایک بار مجھے بتا دے تو کہاں ہے. ایک ٹوٹے ہوئے تیروں کے نیچے سے آواز آئی, علیہ علیہ یا بنت محمد, محمد کی بیٹی اتر آ, تیرا غریب یہاں پہ ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن. کسی نے علی کی بیٹی کا اونٹ بٹھایا نہیں, بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا. بی بی کوہنیوں کے ساتھ
حسین کی لاش پہ گئی, اپنی کوہنیوں سے پتھر ہٹائے, بھائی کی گردن نظر نہیں آئی, رو کے کہہ دی اینا اینا راس الحسین, حسین تیرا سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی, میرے سر کا نہ پوچھ, مجھے بتا تیری چادر کہاں ہے, تیرا برقع کہاں ہے؟